بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صفدر وسیم کے ساتھ۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ضلع جھنگ، جس کو ہم محفوظ ترین سمجھ رہے تھے کہ ابھی تک کورونا وباء نے اس طرف رخ نہیں کیا، لیکن ہمارا پیارا ضلع جھنگ بھی اس کی زد میں آ چکا ہے۔ ویسے تو پاکستان بھر میں اس کورونا نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں اور بڑی تیزی سے سرایت کرتا جا رہا ہے، لیکن ہمارے جھنگ میں گزشتہ روز 4 کیسز سامنے آ گئے ہیں، جو بہت بڑا ہمارے لیے المیہ اور باعث تشویش ہے۔ ہماری ضلعی انتظامیہ نے دن رات اس کے لیے ایک کیا تاکہ ہمارے ضلع کے کونے کونے میں بسنے والے لوگ اس وبا سے محفوظ رہ سکیں، لیکن ملک بھر کی طرح یہ وبا ہمارے ضلع جھنگ میں بھی داخل ہو چکی ہے، جس کی عملی طور پر وبا دیکھنے میں سامنے آئی ہے۔ گزشتہ روز جھنگ بازار سے کووڈ-19 کے 4 کیسز پازیٹیو نکل آئے ہیں، جن کو فوری طور پر انتظامیہ کی جانب سے قرنطینہ سینٹر میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال تو ہمارے سب کے لیے باعث تشویش ہے اور ہم سب کو اب نہیں تو کب اس پر سنجیدگی سے سوچنا ہے اور ہمیں لاک ڈاؤن کی پابندی پر عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ایسے ہی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے رہے تو یہ وبا اللہ نہ کرے ہمارے گھر گھر میں داخل ہو سکتی ہے، تو ہمیں اپنی ضلعی انتظامیہ کے ساتھ پورا تعاون کرنا چاہیے۔ آج ہم نے جس مہمان کو دعوت دے رکھی ہے وہ ہیں ضلعی انتظامیہ کی اہم شخصیت۔ میرے کہنے کا مطلب ہے ڈپٹی کمشنر جھنگ محمد طاہر صاحب۔ آج ہم ان کے ساتھ کورونا وائرس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو سب سے پہلے چلتے ہیں ڈپٹی کمشنر جھنگ محمد طاہر صاحب کی جانب اور ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت انتظامیہ کی جانب سے کورونا سے نمٹنے کے لیے، اس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو محمد طاہر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر، ضلع جھنگ میں کتنے پازیٹیو کیس سامنے آئے ہیں اور مشتبہ کیسز کی کتنی تعداد ہے، ان کی مجموعی تعداد کتنی ہوگی ہے؟ دیکھیں، اس میں اس وقت تک ضلع جھنگ میں 5 جو کیسز ہیں وہ ہمارے لوکل کیسز ہیں، لیکن یہ لوکل کیسز جو ہیں یہ بھی ہمارے جو ہے کہ ایک اسلام آباد سے کیس آیا ہے، وہ آدمی وہاں پہ کام کرتا تھا، وہاں سے جب اس کو کورونا پازیٹیو ہوا ہے تو وہ یہاں پہ جھنگ میں آیا ہے، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ کری والا اس کا ایریا ہے، وہاں پہ جب وہ آیا تو وہاں سے پھر ہم نے اس کی فیملی کے ٹیسٹ کروائے ہیں، وہ نیگیٹو آئے ہیں سارے، وہ ایریا بھی ہم نے سیل کیا۔ پھر ہمارے پہ ایک جو ہمارا پیشنٹ تھا وہ کراچی میں فوت ہوئے ہیں، ان کی فیملی کا کراچی جو ہے کہ وہاں سے انہوں نے اس کو وائرس کو گین کیا ہے، اور ان کے جو ہے کہ 4 فیملی ممبر جو ہے کہ وہ پازیٹیو آئے ہیں، باقی ان کے فیملی ممبرز کے ٹیسٹ جو ہے کہ وہ نیگیٹو آئے ہیں۔ سر، معذرت چاہتا ہوں، اسی کے ساتھ منسلک ایک سوال ہے کہ کون سا اسپتال آپ نے سلیکٹ کیا ہے جس کا آئسولیشن وارڈ بنایا گیا ہے جہاں ان مریضوں کو رکھا جا رہا ہے، اور کیا ہمارے ہسپتال میں وہ تمام تر سہولیت میسر ہے کورونا سے نمٹنے کے لیے جو اسلام آباد، لاہور، کراچی، دیگر بڑے شہروں میں ہیں؟ اس میں سہولیات تو ہمارے پاس ہیں لیکن تھوڑی ہیں، کہ مثلا وہ اس کوانٹم کی یا اتنی جو بڑی والیوم میں نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو ہے ہم نے ایک سب سے پہلے کوارنٹائن سینٹر بنایا ہے، وہ ہمارا جو ویٹرنری کالج ہے وہ ہے، اس کے بعد دوسرا ہمارا جو کمپلیٹ آئسولیشن سینٹر ہے وہ باغ کا ہے، اس کو ہم نے پراپرلی آئسولیشن کے حساب سے تیار۔ ایک ہمارا جو فردر جو بڑے وہ ایڈوانس پیشنٹ ہوں گے وہ ہمارے HDU میں جائیں گے، DH کے۔ اچھا سر، کیا کورونا کے ٹیسٹ کی سہولت ضلع جھنگ میں پہنچ چکی ہے؟ یہ ٹیسٹ رپورٹ کتنے دنوں بعد آتی ہے یہاں پر؟ دیکھیں، ابھی تو پہلے تو یہ کافی ڈیلے ہو جاتا تھا رپورٹ میں، لیکن ابھی دوسرے دن جو ہے کہ وہ ہمارے پاس کٹس جو ہے کہ ابھی سفیشینٹ نمبر آ گئے ہیں کٹس کے، تو ابھی دوسرے دن ٹیسٹ کے رزلٹ آ جاتے ہیں۔ محمد طاہر صاحب، اس کورونا کی وبا کے پھیلاؤ کے سلسلہ میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کیا ان کا مرکز نگاہ جو ہے وہ جھنگ شہر ہی ہوگا یا چھوٹے چھوٹے دیہی علاقے جیسے منڈی شاہ جینا ہو گیا، احمد پور، سیال، شورپور، دیگر جو شہر ہیں وہ بھی ہوں گے؟ وہاں پر اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال وہ آ جاتی ہے تو اس پر قابو پانے کے لیے کوئی اقدامات وہاں پر بھی کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں جو ہم نے جو ابھی تک ہمارے ارینجمنٹ ہے، ایک تو ہم نے یہ کوارنٹائن، آئسولیشن، HU یہ بنائے ہیں، دوسری طرف ہم جو ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے ڈی سینیٹائزیشن بھی کر رہے ہیں، روڈز کی جو ادارے ہیں سرکاری ان کو ڈس انفیکٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سبزی منڈیوں میں جو ہے کہ وہ ہم نے ڈس انفیکشن کے سسٹم ساریوں میں لگا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ لوگوں نے بھی کافی کچھ اس میں کیا ہے۔ باقی جو ایک سٹینڈرڈ SOP ہے، چاہے وہ سٹی کا ایریا ہے یا وہ دوسرا ایریا ہے، تو اس میں جو ہے کہ وہ اگر کہیں سے کیس نکلتا ہے
تو اس میں جو ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے جیسے کری والا میں نکلا ہے تو وہ ایریا لاک ڈاؤن ہوگا، اس کی جو ایس او پیز اس کو ہم راشن وغیرہ بھی ان لوگوں کو دیں گے. تو اسٹینڈرڈ ایس او پی ہیں وہ چاہے سٹی کا ہے یا چاہے رورل. سر اس وبا سے نمٹنے کے لیے صوبائی سطح پر پنجاب حکومت کی جانب سے ہر ضلع کو کیا کیا سہولیات دی جا رہی ہیں اور ضلع جھنگ میں صوبائی حکومت کی جانب سے کیا کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں اس میں جو صوبائی گورنمنٹ نے ایک تو فنڈز ہمیں ٹرانسفر کیے ہیں کرونا کو نمٹنے کے لیے، دوسرا جو ہے کہ صوبائی گورنمنٹ نے جو ہے کہ ابھی پی ڈی ایم میں نے ہمیں جو کوارنٹائن سینٹر ان کے لیے جو ہے کہ ماسک دیے ہیں، اسکرین دیے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے کہ وہ راشن کے بیگ دیے ہیں، لیکن وہ راشن کے بیگ صرف ان فیملیز کے لیے ہیں کہ جو یا کوارنٹین میں ہیں یا اس علاقے میں ہے کہ جو کہ پازیٹیو کیس نکلنے کی وجہ سے وہ ایریا سیل ہوا ہے، وہ دیے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہاسپٹلز ہیں ہمارے وہاں پہ میڈیسن دی گئی ہے، جو ان کے پی پیز ہیں، سوٹ جو ہے کہ وہ سفیشینٹ نمبر میں ہے، جو ہمارے 95 ماسک ہیں وہ ابھی سفیشینٹ نمبر میں ہے. تو جو جتنی بھی چیزیں جو اس کے فائٹ کے لیے ضروری ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے. سر ہمارے ضلع جھنگ میں گزشتہ روز بھی 4 پازیٹیو کیس سامنے آئے ہیں اور ان کو بھی قرنطینہ سینٹر منتقل کیا گیا ہے، جبکہ اس علاقوں کو بھی سیل کر دیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح سے وبا کنٹرول ہو پائے گی؟ اس کی سائنس یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ 15 دن کے لیے اس ایریے کو کوارنٹائن کریں تو اگر آپ کا ڈورمنٹ بھی کوئی سمٹمز کے بغیر بھی ہے تو وہ بھی پھر 15 دن کے بعد جو ہے نیگیٹو ہو جاتا ہے. تو اس ایریے سے سپریڈ کرنے کی یہ تو کپڑوں کے ذریعے بھی کیری کرتے ہیں آپ اس کو، ہاتھوں کے ذریعے بھی کرتے ہیں، ایون ابھی شوز کے ذریعے بھی آپ اس کو کیری کرتے ہیں وائرس کو. تو ابھی ہم نے اس ایریے میں اگر وہ کسی سبزی والے سے انہوں نے سبزی بھی لی ہے تو اس کا بھی ہم نے ٹیسٹ لیا ہے. 43 لوگوں کے اس ایریے میں سے ہم نے ٹیسٹ لیے ہیں کہ جن لوگوں سے وہ ملے ہیں ان کے انٹرویو کر کے اتنے عرصے میں وہ ساروں کے ٹیسٹ لیے ہیں. ان کے رزلٹ جو ہے کہ وہ کل تک آ جائیں گے. تو انشاءاللہ اگر ہمیں ان میں سے کوئی اللہ نہ کرے کو پازیٹیو ملتا ہے تو پھر ہم اس سے آگے جن لوگوں سے وہ ملتا رہا پھر ان کے ٹیسٹ لیں گے. سر جو کیس پازیٹیو آئے ہیں وہ ضلع جھنگ میں ہی ان کو کورونا ہوا ہے یا کسی اور شہر سے وہ وبا کا شکار ہوئے ہیں؟ ایک تو جو اسلام آباد انڈیوسڈ ہے اور دوسرا یہ کراچی جو انڈیوسڈ فنومنا ہے، کیونکہ اسی ایریے میں اسی فیملی کے لوگ جو پراپر کراچی نہیں گئے تھے یا وہ تو اس طرح کے اس میں میرا خیال ہے وہ نیگیٹو ہے. محمد صاحب آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو ضلع جھنگ کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے تاکہ وہ اس وبا کو لائٹ نہ لیں، تاکہ وہ سنجیدہ رہیں اور وہ اپنا اور اپنے خاندانوں کو محفوظ رکھ سکیں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ کہ کم سے کم جو ہے کہ وہ سوشل انٹریکشن کریں، کم سے کم جو ہے کہ مجبوری جو ہے کہ وہ آپ کو بڑی جہاں پہ کو معاشی یا دوسری کوئی ایسی مجبوری ہے اس کے علاوہ گھروں سے کم نکلیں. اور گھر میں جو باہر جاتے ہیں جب فیملی کے پاس جانا ہو تو اپنے کلوتھ وغیرہ چینج کر کے شاور لے کے وہ کلوتھ جو ہے کہ سیپریٹ رکھیں. اور اس کے علاوہ جو ہے کہ وہ ہینڈ واش جو ہے کہ وہ کنٹینیو کرتے رہیں، ہینڈ سینیٹائزر اگر ہیں تو وہ بھی کرتے رہیں، ماسک جو ہے کہ وہ بھی کوشش کریں. کہ پہلے یہ تھا کہ صرف یہ چھینکنے اور اس سے تھا، ابھی یہ ہے کہ اگر آپ متاثرہ شخص جو ہے کہ پازیٹیو شخص کے پاس سانس بھی لیں گے تو اس سے بھی پھیلتا ہے. تو وہ جتنا ماسک جو ہے کہ وہ لگا کے رکھیں. مارکیٹس جو ہے کہ وہ میجر ہب ہیں، وہاں کم سے کم جائیں، بڑی مارکیٹس پہ، شاپس پہ، کیونکہ وہاں پہ جہاں پہ لوگوں کا مسلسل آنا ہے تو وہاں کم سے کم جائیں. بہت شکریہ ڈپٹی کمشنر جھنگ محمد طاہر صاحب. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو لمحہ بہ لمحہ جو بھی صورتحال ہو اس سے آگاہ رکھیں، اور اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے. ہمیں اس طرف سنجیدگی سے آنا ہوگا اور اس صورتحال سے نکلنے کے لیے جب تک ہر بندے کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا، انتظامیہ کا ساتھ نہیں دے گا، اپنے خاندانوں کو مقدم نہیں رکھے گا، اپنی ذات کو مقدم نہیں رکھے گا، اس وقت تک یہ نظر نہ آنے والی اس وبا سے وہ بچ نہیں سکتا. لہٰذا ہمارا سب کا فرض ہے کہ ہم اپنا کردار جو بھی ہمارے ذمہ ہے وہ ہم ادا کریں تاکہ ہم سابقہ ادوار کی طرح ملک کی رونقیں بحال کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ضلع جھنگ، میرے ملک پاکستان اور پوری دنیا کے مسلم دنیا کو اس وبا سے محفوظ رکھے. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان صفدر وسیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.